حدیثوں میں جوے کو قمار کہا گیا ہے، اور عام طور پہ عربی میں جب جوے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے قمار کا لفظ آتا ہے۔ قمار یہ بڑے قاف جس کو ہم کہتے ہیں قمار، قمر سے بنا ہے، اور قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، تو اسی سے قمار بنا ہے۔ اچھا، اب چاند کا جوے سے کیا تعلق ہے؟ چاند کا آپ نے مزاج کیا دیکھا ہے؟ چاند جب پہلی تاریخ کو نکلتا ہے 29ویں یا 30ویں کے بعد، جو پہلا چاند ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر وہ چھوٹا چاند کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے مہینہ گزرتا جاتا ہے وہ چھوٹا چاند آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں میں پہنچ کر کے وہ چاند مکمل بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی مہینہ ختم ہونے لگتا ہے وہ چاند کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا 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 یہاں تک کہ اماوس کی رات آ جاتی ہے جس میں وہ چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس چاند کا جوہے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی عرب کے لوگ کسی چیز کا نام رکھتے ہوئے نا وہ بڑی باریکی کا خیال رکھتے تھے۔ تو جوے کو قمر سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ جوے کو چاند سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ جوا کھیلنے والے کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اکثر جوا کھیلنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی رقم لے کر کے پہلے جوے میں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اور پیسہ بڑھتا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جوئے میں صرف آدمی ہارے تو پھر وہ جوا نہیں کھیلے گا، کبھی نہ کبھی وہ جیتتا بھی ہے، تو پیسہ بڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب میرے مال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بڑھا ہوا پیسہ ہے وہ بھی پھر وہ ہارنا شروع کرتا ہے، اور گھٹتے 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 وہ اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو رقم اس نے لگائی تھی اور جو پیسہ اس نے کمایا تھا وہ سارا کا سارا گوا دیتا ہے، اور اس کے بینک اکاؤنٹ کی حالت بھی نا اماوس کی رات کی طرح ہو جاتی ہے، جہاں پہ اس کا جو بیلنس ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال جو چاند کے ساتھ ہوتی ہے، وہی صورتحال جوا کھیلنے والے کے مال کے ساتھ ہوتی ہے، کہ کبھی اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں اس مال کے ذریعے سے میں نے بہت فائدہ اٹھا لیا، لیکن آخر میں یہی ہوتا ہے کہ جوا کھیلنے والا بھی آخر میں جا کر کے خالی ہاتھ لوٹتا ہے۔ مطلب آپ نے معاشرے میں بہت سارے جوا کھیلنے والوں کو دیکھا ہوگا، تو کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی جوا کھیل کر کے کروڑ پتی بن جائے، بہت پیسہ کما لے۔ یہ ملینز میں کوئی ایک آدمی ہو جاتا ہے جو کبھی کوئی لاٹری جیت گیا، یا کبھی اس نے جو ہے وہ کسی فینٹیسی کرکٹ میں کوئی 1 کروڑ روپیہ کما لیا، لیکن آخر میں جا کر کے آپ دیکھیں گے کہ جو لاٹری جیت جاتے ہیں یا جو بہت پیسہ کما لیتے ہیں، وہ بھی آخر میں جا کر کے ان کا بھی اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ بھی وہ شکار ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جوے کے عادی ہوتے ہیں، اور ایک آدمی جب جوے کا عادی ہو جاتا ہے تو جو اس نے پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ بھی اس میں لٹا دیتا ہے۔ یعنی آپ جا کر کے گوگل پہ باقاعدہ سرچ کریں اور معلوم کریں کہ جن لوگوں نے کسی زمانے میں ملینز آف ڈالر کی ان کو لاٹری لگی تھی یا انہوں نے جوئے میں اس کو کمایا تھا، آخر میں ان کا کیا ہوا، تو آپ کو 10 لوگوں کی کہانی مل جائے گی جنہوں نے بہت کمایا لیکن وہ بچا نہیں، وہ جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس کو قمار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ چاند کی طرح یہ کبھی بڑھتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے میں نے کما لیا، لیکن آخر میں اس کا انجام اماوس کی رات ہی کی طرح ہوتا ہے۔